کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ یہ دیکھیں، ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا ہے آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سن لیں ذرا اس کو ایک منٹ۔ عمران خان کو کہا کہ اس لڑکوں پہ کیا ہماری میرے پاس لے کے آپ پٹیشن میں مانیٹرنگ جج لگایا گیا، وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا لیکن مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو بھی تیار نہیں ہوئی، اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے آپ پٹیشن تیار کریں۔ اسی عدالت میں صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ تھی، کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو۔ جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا جاتا نہیں تھا، بھیجا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں میں لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے برادر جج تھے، آپ نے کیا کیا؟ تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے JIT بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس کے کرتا دھرتا تھے۔ مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کمبختوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ملک نے جو خواہش سے جنم لیا ہے وہ زبان پاک سے کم اور عمر عطا بندیان کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے۔ ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا اس کا نام ہے جسٹس آصف ضعیف ہوتا، اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف غبن کا کرپشن کا ریفرنس کیا ہوا ہے، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے۔ شرم کرو عمر عطا بندیان، شرم کرو۔ جنہوں نے احتساب کو انتظام بنایا اس احتساب کا بھی انتظام ہوگا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں بھائی نواز شریف کو جنہوں نے نائب کیا ہے؟ ان کا احساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ منصفوں سے جنہوں نے ناانصافی کی، اور جب سوال پوچھا جائے تو کہیں میں عدالت کے پیچھے چھپ جائے۔ اور ہم سر نصیب نواز شریف نے سوچا 5 لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کر کے اس نمبر سے باہر نکل دیا۔ ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ نقصان ہو دیا دوسرے کے بتاؤ کوئی نہیں ہے پاکستان میں، یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے اس پارٹی کا رکن ہو۔ موجودہ بینچ ہے اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، وہ جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے نہ ہم نہ واقف ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں۔ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے کا انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ آپ کی لگتے ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی لوگوں کو گیلری میں بیٹھی تھی اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے، اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا میں بھی۔ اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا۔ ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے، 2 مہینے اس کو ہفتے بیٹا میں رکھا گیا، اب گرفتاری ڈالی ہفتہ پہلے، تب تو کسی نے نوٹس نہیں دیا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ IG اسلام آباد پیش ہوں، IG پنجاب پیش ہوں، تب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں IG کو طلب کر لیا گیا؟ اداروں میں بیٹھے لوگ کیا خون کھلا رہے ہیں، کیا تماشا کر رہے ہیں، یہ ہے ریاستی دہشت گردی جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو میں جو کہتا ہوں، میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، میں نے کہا ہے۔ اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بایو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی، کمال ہے۔ ایک طرف تو سابقہ وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے بایو میٹرک کمرے سے، ہائی کورٹ کے کمرے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہائی کورٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے، وکلاء پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کی ملکیت جو دروازے تو اور جو ٹیبل سے اور جو وہاں چیزیں موجود تھی کمرے کے اندر، جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اس پر جو ہے آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا، اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیادی حقوق کوئی ڈینائل یہ کی گئی، تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، انہی
ज़िल्ल सुबहानी के जिनको लाया गया है चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने के लिए, वो कैसे आप कागजात नामजदगी मंजूर कर सकते हो? हमारे तो उम्मीदवारों के, आज मेरे दामाद को जो है उसके डेरा गाजी खान से उमर खोसा के प्रपोजर और सेकेंडर को उठा लिया गया है और गायब है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब गायब हो गए, और उनके भाई के जो है वो 2 पर्चे और दर्ज करके कहा पहले बेल करवा के लाओ, जो सबका एमपीए सिटिंग था पीटीआई का। ये सारे जगह ऑल ओवर पाकिस्तान हो रहा है ये हमारे साथ। यहाँ जनाब ज़िल्ल सुबहानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते, इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 62(1)(f) में ताहयात नाअहल करार दिया हुआ है, और इस पर नजरसानी भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ये शिक थी कि जो 184(3) की जो होंगी, जो भी केस फैसला होंगे उसकी 30 दिन के अंदर अपील का हक दिया गया था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया 8-7 के रेशो से उसको, यानी रिट्रोस्पेक्टिविटी आप उसको नहीं दे सकते। सो जिसका मकसूद और मतलब ये हुआ कि वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के जुमरे में आकर वो फाइनलिटी अटेन कर गई मोहतरम नवाज शरीफ साहब की नाअहली, ताहयात नाअहली। अब अगर कोई एक तरीका था इसको दूर करने का, क्योंकि वो तो इलेक्शन एक्ट की 2017 की जो तरमीम थी वो तो साने आ गई, ताबे आ गई इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वो मुस्तरद करने के उस अपील की शिप को। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरीके से आपने उसे अहलियत देनी है या उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको आपने ओवर रीच करना है, तो एक ही तरीका है कि आर्टिकल 184 आर्टिकल 96 में F1 में 90F1 में आप तरमीम कीजिएगा कि जो 1C जो 1F किया है कि जो सादिक और अमीन नहीं होगा वो ताहयात उसको नाअहल किया गया, वहां आप तरमीम भले कर दीजिएगा कि उसकी म्याद प्रोवाइडेड करके कि म्याद उसकी 5 साल होगी। आपको आईन तरमीम करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही तरीका। और चूंकि पार्लियामान है ही नहीं, आईन तो तरमीम हो नहीं सकता है, तो ये उनके तो बादशाह सलामत के जो है कागजात नामजदगी सारे मंजूर कर लिए गए, और हमारे किसी उम्मीदवार के अभी तक जो है ऐलान नहीं किए गए। और कल जो आखिरी तारीख है इस पर भी देखिएगा कि किस किस्म की ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन प्री पोल रेटिंग है, बदतरीन प्री पोल रेटिंग है। और इस सोशल मीडिया के जमाना में ये क्या समझते हैं कि दुनिया जो है इसको बिल्कुल नजरअंदाज करके देख नहीं रही है, सभी देख रहे हैं। सो अगर आपने यही फैसला तय करके आए हो लंदन प्लान के मुताबिक कि बादशाह सलामत को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाना है, तो फिर खुदारा ये क्यों अजियत और कर्ब में कौम को डाल रहे हैं? जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पाकिस्तान की मईशत डूबेगी, और ये कोई पाकिस्तान का जो बहीखार नहीं कर सकता है। खुदारा आपने लंदन प्लान के तहत एक एक करके इस तरह अपने केसेस को तो बड़ी सूरत के साथ फैसले करवा के आप बरी हो गए, पवित्र हो गए। तो क्या वो पानामा लीग के जो पानामा में जो इंडिपेंडेंट जो है दुनिया के माने हुए लोग थे जिन्होंने तस्दीक और तफ्तीश की सारी दुनिया की, वो सिर्फ शरीफ खान वाले के बारे में नहीं थी, वो बाकी दुनिया के भी थे। जो गैरतमंद जो थे जिनके बारे में आए वो मुस्ताफी हो गए। लेकिन हमने वो 6 जो ऑफशोर कंपनी थी, कहते हैं जी नाम नहीं है नवाज शरीफ का, नाम नहीं। और भाई 6 ऑफशोर कंपनी जो शेल कंपनीज हैं वो है ही आप ही की। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिस तरह से लेयरिंग हुई, जिस तरह से काजी फैमिली के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए, जिस तरह से हिसाबदार का कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, जिस तरह से ब्रॉडशीट जो यानी एसेट्स फाइंडिंग जो एक नैब ने, उस वक्त की नैब ने अपॉइंट किया था बैनुल अक़वामी डिटेक्टिव्स को, उन्होंने जो फाइल्स, उन्होंने जो इनकी अनअर्थ की सारी प्रॉपर्टी, और जिस तरह से फिर JIT बनी और 10 वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट में दिए गए, वो सब ये कहते हैं रद्दी की टोकरी थी वो।
تو پھر تو ماشاءاللہ آپ تو پوتر ہو گئے، اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے، آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں. قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے. اتنی دھاندلی کے باوجود پری پولنگ کے 8 فروری ہونے دیں، الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دیں. پھر خائف کس لیے، ڈرتے کس لیے؟ یہ ساری آپ کی جو چل رہی تھی ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے. بلے کے نشان کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کیوں کر سمبل رکھا گیا ہے؟ یورپ میں تو سمبل نہیں ہے کیونکہ وہاں سب ایجوکیٹڈ ہے. یہاں ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ نشان پر ہی ووٹ دیتے ہیں. تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو، کسان کو، مزدور کو، دہقان کو، ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں. اور یہ خوش نہ ہو، کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے، پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے. تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے؟ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے. اصل میں اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ 47 سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں، کسی کو تاحیات نااہل کرتے ہیں، کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، یہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. خدا نہ ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو آگے چلنے دیں، تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے. عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں تبھی آتی ہے جب آپ الیکشنز کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حد حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کتابیں دے دیں. جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل، ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے، تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور پھر آیا آرٹیکل 5 میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ. یہ لازم کر دی گئی ہے ہر پاکستانی پر، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صدر ہو یا ہو. سو تابعداری اور وفاداری عوام